کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کا عزور اپنے سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے پانی بھر کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی خدمت کے لیے یہاں ایک گڑھا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی کے سفر کے لیے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں پر نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیدار کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قیادت بھی سامنے آ گئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی مشقی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتوں کے ساتوں دن صرف ایک مشقی یا سنتری کو نہیں پابند کیا جاتا تو بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 مشقی مقرر کیے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطیل یہ کام چلتا رہے۔ اور ایک محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے بھرا ہوا گھڑا اٹھا کر لانا نہ تو مشقی کا کام ہے اور نہ ہی سنتری کا کام ہے۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری بھرا ہوا گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکن لگا کر بند کر کے رکھیں۔ ایک اور دور اندیش صاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا انتظام چلانے کے لیے منشی صاحب ضرور ہونے چاہیے۔ اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنے ہوں گے۔ اور ایک اور اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ ایسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے حل کیا جائے تو ان سارے مشقیوں، سنتریوں اور بار برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا شعبہ قائم کرنا ہوگا۔ اور ایک مشورہ آیا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازم زمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی ذاتی زیادتی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرانے والا کون ہوگا تاکہ کام بغیر رکے چلتا رہے۔ اس لیے میری رائے میں خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کرنا پڑے گا۔ ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ سارے انتظام پر کوئی ہیڈ مقرر ہونا چاہیے اور ایک ڈائریکٹر بھی ہونا چاہیے۔ 1 سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس کی روشنیاں دور تک نظر آتی ہیں اور عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو حیران کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگایا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک الگ جہان پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں ایک آرام دہ کرسی پر عظیم الشان سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر ڈاکٹر دو جہانوں کا فاتح فلاں بن فلاں ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام تک نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر تو ہوا ہے جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو اس نے لگانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا
نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے، اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے احتیاط جمع کرائیں من جانب وزارت انتظامیہ امور برائے گھڑا۔ محترم عزیز دوستو، یہ تو ایک کہانی تھی، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسائل درپیش ہیں۔ ہر ایک چیز کا الگ وزیر، اور اس وزیر کے نیچے درجنوں افراد کام کر رہے ہیں جن کا اصل میں وہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس ملک کے 300 وزیر